بحث کچھ لمبی ہو گئی دوسرے معاملے پہ جسٹس وجی الدین صاحب کے، اور ایک بہت اہم بات جو تھی وہ نکل گئی، اور وہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے حکومت کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ، اس طرح وہ فرینچ ریولوشن سے پہلے فرینچ کوئن کہا کرتی تھی کہ بھئی روٹی اگر مہنگی ہو گئی ہے تو آپ کیک کھایا کریں، تو انہوں نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس پہ آبویسلی عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ دنیا نیوز نے بھی دکھایا، آپ کو پہلے سنوایا تو انہوں نے کہا کیا، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے مینٹلی طور پر ریڈی ہے کہ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے عوام نے جو ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے۔ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج کی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس وقت جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں احسن بھون صاحب جو ہیں، وہ تاحیات نااہلی کو غیر دستوری اقدام قرار دینے جا رہے ہیں، اور آبویسلی وہ کہیں یا نہ کہیں لیکن اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور جہانگیر ترین، یہ دو بڑے نام جو ہیں یہ بائی آل مینز آتے ہیں۔ تو مقصد اس کا کیا ہے، اس کا موٹیو جو ہے پولیٹیکل ہے یا پیورلی لیگل ہے، اس پہ بھی ضرور بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سن لیجئے فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ کیا بتایا گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو۔ امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے، صرف 28% لوگوں کا بوجھ 78% لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تمام جو گیس شہروں میں ہے وہ سبسیڈائزڈ گیس ہے، ڈیفینیٹلی یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا، آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی۔ یہ جو بڑے شہروں میں لوگ جو بہت سستی گیس کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو اپنی عادتیں جو ہیں وہ بدلنی ہوں گی۔ دوائیاں ملتی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایک بالکل فضول ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہوگی تو کیا قیمت آ گئی؟ 3 روپے کی 7 روپے ہوگی تو کیا قیمت آ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں گیس کے حوالے سے بھی اپنا سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ یہ جو بیان دیا گورنمنٹ نے، یہ اعتراف شکست ہے یا یہ اوور کانفیڈنس ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہیں موجود ہیں اور اگلی حکومت بھی ہماری ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس تمام مہنگائی کے لیے؟ بخاری صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اس ڈینائل موڈ میں ہوں گے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، تو پھر آپ کو جو مرضی آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، جتنے مرضی حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ موڈ وہی چلتا رہے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو فواد چودھری صاحب کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا، ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ آپ جا کے عوام کو بتائیں کہ پاکستان تو دنیا کا سستا ترین ملک ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اس کی نہیں دیتے کہ جا کے یہ بھی بتائیں ان سے کہ اس کا کمپیریزن کرنے کے 2-3 انٹرنیشنلی ریکگنائز طریقے ہیں۔ وہاں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے، وہاں کی کرنسی کی ویلیو کیا ہے، وہاں کا جی ڈی پی کیا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو پھر اس ریجن میں تو کم از کم ہم مہنگے ترین ملک ہیں، کسی کرائٹیرین پر آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ جی، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ماننے کہ مہنگائی بہت ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت وقت لگ جائے گا اس کو ٹھیک کرنے میں، تو یہ بات آپ کی مان لی جائے گی۔ لیکن اگر آپ منہ چڑھائیں گے رپورٹرز کا، اور وہ بھی ایٹ دا لیول آف دا پرائم منسٹر، کہ آپ مائک لے کے جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں مہنگائی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پرائم منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ ہم جائیں اور ان سے کہیں کہ اوئے مہنگائی نہیں ہے، اور وہ آگے سے کہیں ہاں جی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا، یہ اس دنیا کے واقعات نہیں ہیں۔ آپ پوری ورلڈ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ نیپال ہے، چاہے وہ بھوٹان ہے، چھوٹا سا ملک، مہنگائی ہے تو ہے۔ چونکہ آپ نے نہ بجٹ میں کسی کی تنخواہ بڑھائی، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے 2 بجٹ اچھی طرح سے، نہ آپ اب تو ایک اور بجٹ آ رہا ہے، طریقہ کار ایجاد کیا۔ ایک میں عرض کروں، ایک ہم نے آزمایا جو تھا وہ 12,500 روپے کی تقسیم کرونا کے حوالے سے، اس کی کہانیاں آپ تک بھی پہنچی ہوئی ہیں، مجھ تک بھی پہنچی ہوئی ہیں کہ اس میں کیا کیا گھپلے ہوئے، کیسے وہ ہوا۔ اسی طریقے سے یہ جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے کہ ہر لو سیلری والے بندے کو یہ جو راشن کے تحت سامان ملے گا اس کے اوپر رعایت ہوگی، ذرا اس کو آپ پرسنٹیج کے اوپر لگا کے دیکھیے، 2 کروڑ کے اوپر اور پھر 22 کروڑ کے اوپر، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ 1 روپے کا ریلیف ملنا ہے ہر ایک بندے کو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے پروپیگنڈے پر بلیو کرنا کب چھوڑیں گے۔ میں بڑے آپ کے خیال میں سر یہ پروپیگنڈا اگر ہو بھی رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اس کو آگے بھی ناکامی نظر آ رہی ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیے نا، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے 2-3 سال تو گزار دیے پچھلوں کا رونا رونے میں کہ پچھلے یہ کر گئے تھے، پچھلے یہ کر گئے تھے، لیکن ہم نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جی دیکھیں، یہ قیمتیں جو ہیں، سیاست اپنی جگہ ہے، نون لیگ آئے نہ آئے، پیپلز پارٹی جائے بھاڑ میں جائے، جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن جو عوام الناس ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ لوگ یہ توقع لگا کے بیٹھے تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو کنٹینر پر دعوے کیے گئے تھے، جو نعرے لگائے گئے تھے، وہ اس کی تکمیل چاہتے ہیں، وہ اس کے رزلٹ چاہتے ہیں۔
اس کے لیے ابھی تک تو شاید وہ صورتحال نہیں آئی. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں جب لوگوں نے بجلی کی شارٹیج سے تنگ آ کے وابڈا کے دفتر جلانے شروع کر دیے تھے. تو میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سے پہلے کہ عوام الناس کا غیظ و غضب جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئے اس کا انتظار نہ کریں, ان کو سلوشن دیں. بالکل ٹھیک. علی نواز اعوان صاحب, کوئی سلوشن آپ کے پاس ہے, یا یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, یا بس فواد صاحب نے ویسی شغل میں بات کر دی؟ کیونکہ یہ بڑی لیتھل سی بات ہے کہ اگر ایک دوائی 3 روپے سے 7 روپے ہوگی تو کیا قیامت ہے, کیونکہ یہ تو پھر مذاق اڑانے والی بات ہے غریب آدمی کی. یا گیس اب نہیں ہوگی, آپ عادت ڈال لیں, اعتراف شکست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ویسی مذاق میں بات کر دی انہوں نے؟ ابھی سلیم بھائی نے بہت ساری باتیں کی, میں ایک ایک کر کے سب کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ نے بات کی کہ اس طرح یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کہ اگر صرف اسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے کہ کیا 3 روپے سے 7 روپے ہو گئے, لوگوں کو سفر کرتے ہیں, بٹ ساتھ بتانا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی جس کی وجہ سے کابینہ کے اندر خاقان عباسی کے گیا تھا, اور جو میڈیسن پرائسز ہیں وہ بڑی تھی. اس کا یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت غلط کر دیا تھا یا خاقان عباسی نے بہت غلط کر دیا تھا. پاکستان سے جتنی فارما انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو کے باہر واپس جا رہی تھی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جو ان کا سارا را مٹیریل ہے وہ باہر سے آتا ہے اور جو افورڈیبل ہی نہیں رہے گی پاکستان کے اندر, اسی لیے پاکستان میں فارما انڈسٹری نہیں بڑھ سکی, اور انڈیا کے اندر دنیا کا سب سے بڑا وہ سینٹر بن گیا جہاں سب سے زیادہ ویکسینیشن پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو تھوڑا سا فیکٹر نظر آیا ہے دوائیوں کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ کیا اس کے سامنے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ حکومت اس کا اعتراف بھی کرتی ہے مہنگائی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے لیے میجرز بھی لے رہی ہے. آج سب سے بڑا میجر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہمیں تھوڑی سی آپشن ملی, پہلے ہم نے پیٹرول کے اوپر GST 0% کی, جو نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں 52% تک کلیکٹ کی جاتی تھی, وہ ہم نے 0% کر دی, کیونکہ برینڈ 85 روپے پہ چلا گیا تھا. اس کو ہم نے پورے گورنمنٹ نے اس کو سہا. اس کے بعد آج آپ نے دیکھا جیسے ہی ہمیں آپشن ملا, ہم نے 5 سے 7 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دیں. اس کے ساتھ ہم نے اپنی جو ریاست کھڑی ہوتی ہے عوام کے ساتھ, احساس پروگرام شروع کیا جو 12,500 روپیہ, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا احساس راشن کارڈ جس کے اوپر 2 کروڑ خاندانوں کو ریلیف ملے گا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کہیں گے اس کا سارے مسائل ختم ہو جائیں گے مہنگائی کے, بالکل نہیں. پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ آئی ہے جو غریب کو یہ احساس ضرور دلا رہی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اس کے بعد آپ نے 10 لاکھ روپے کا ایک خاندان کو ریلیف دیا. یہ ایسا پروگرام ہے جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, اور بہت سارے ملکوں میں یہ پہلے نہیں ہوا کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کو اویلیبل ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا سلیم بھائی نے کہ بجٹ میں پچھلے 2 سالوں سے تنخواہ نہیں بڑھی. میرا خیال ہے وہ شاید سلیم بھائی بھول گئے, 10% پچھلی دفعہ آپ کی بجٹ میں سارے جو تنخواہیں ہیں گورنمنٹ ملازم کی وہ 10% بڑھی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہا, شاید وہ بھی تھوڑا میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ غلط کہہ گئے, غلط تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے بڑے ہیں شاید وہ تھوڑا سا اس کے واقف نہیں ہیں, کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا وویلا کیا گیا کہ جو احساس پیکیج ہے اس کے اندر بڑے غبن ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا. انہوں نے 5-6 کوسچن اٹھائے تھے, اور 5-6 کوسچن کیا تھے, کوئی امبیزلمنٹ کا کوسچن نہیں. تو آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ سموتھ چل رہا ہے, اور آپ نے کمٹ کیا تھا. نہیں سر, اچھا بتا دیں یار, سر بتا دیں, سنی رہا ہوں جب سے یار. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کمٹ کیا تھا 1 کروڑ 78 لاکھ لوگوں کو آپ یہ ریلیف دیں گے. آپ نے 1 کروڑ 48 لاکھ لوگوں کو کیوں دی؟ اس کے بعد کہا کہ آپ نے پینشنرز کو کیوں ڈالا ہے؟ حکومت نے اس کا جواب دیا کہ آپ 1960 70 80 کی دہائی میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں, کئی لوگ ہیں جو بہت چھوٹے گریڈ میں ریٹائر ہوتے ہیں, ان کی 500 1000 1500 2000 2500 پینشن ہوتی ہے, اور وہ اس چیز مہنگائی کو برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے ہم نے پینشنرز کو ڈالا ہے. انہوں نے کہا جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں آپ ان کو یہ ریلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو زکوٰۃ جاتی ہے وہ 1 مہینے میں. علی بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک بات کا جواب دیں گے تو پروگرام ختم ہو جائے گا. آپ نے میکسیمم ٹائم لے لیا ہے, مطلب سمجھ یہ آئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ جو کر رہے ہیں, آپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور مہنگائی کو کنٹرول پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عوام کو پریشانی ہونا چاہیے. زبیر صاحب, اگر عوام کو کے ہاتھوں پریشانی ہونا چاہیے پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے. یار دیکھیں, سستا ترین ملک ہے یہ. اتنے امپورٹنٹ فورم پر ڈیبیٹ بڑی پڑھی لکھی ہونی چاہیے, کیونکہ عوام جو ہے کیبنٹ منسٹرز جب آتے ہیں, فواد چودھری تو میرا خیال ہے اگر کوئی اور مہذب ملک ہوتا تو ان کو فارغ کر دیتے, کیونکہ ایک تو وہ بڑے, یہ تو آپ نے ایک بیان سنا ہے نا, 3 سے 7 ہو گیا. ایک دن انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, انہوں نے کہا کہ اب مہنگائی نہیں ہوئی ہے, لوگوں کی انکم کم رہ گئی تو لوگ انکم بڑھا لیں, ایز اے آپشن میرے اور آپ کے اور یہ کیمرہ مین کے پاس ہے کہ انکم بڑھا لیں, کہ جتنی روٹی مہنگی ہوگی وہ جا کے اپنی انکم بڑھا لیں. آئی مین
میں نہیں سمجھتا کہ کسی فیڈرل منسٹر کو اس قسم کے ہلیریس قسم کے بیان دینے چاہیے. ایک تو وہ شو کرتا ہے کہ جی ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے نا سینسٹیوٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ, دنیا نے آج سے 70-80 سال پہلے کیوں انڈیکیٹرز بنائے تھے؟ اسی لیے بنائے تھے کہ اس کے بعد بحث پھر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے زیادہ کہاں ہے. اب سلیم بخاری صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا, ہمارے ریجن میں اب یہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, صرف فواد چودھری نہیں کہتے, کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی جس میں پاکستان 3rd ہائیسٹ ہے ان ٹرمز آف ہائر پرائسز انفلیشن, ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد 3rd ہائیسٹ. دوسری بات یہ, ہم بار بار علی سے بھی میں نے کہا ہے, اور یہ میں ان کو کہوں گا کہ اگلی دفعہ لے کے آ جائیں, کہ انفلیشن جو ایز کیلکولیٹڈ بائی آل دا کنٹریز, کیا خطے میں, کیونکہ سب کے پاس امپورٹڈ انفلیشن کے اثرات ہیں نا, سب پیٹرول بھی امپورٹ کرتے ہیں, باقی مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں, پاکستان کوئی یونیک تو نہیں ہے. تو انڈیا سے ہماری کیوں زیادہ مہنگائی ہے, بنگلہ دیش سے زیادہ کیوں ہے, سری لنکا سے زیادہ کیوں ہے, بھوٹان سے, نیپال سے, ویتنام, ہمیں اس کا جواب چاہیے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے انفلیشن کے حوالے سے, لیٹ شوکت ترین, دا فائنینس ایڈوائزر, come in the parliament and make the statement and give the comparative figures of India and all the other countries. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ 3rd highest اگر وہ نہ کہیں تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھے لکھے, اچھا ہاں ایک دفعہ پھر آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی ہاں مہنگائی ہے, پھر آپ اس کے ساتھ علی صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی باتوں پہ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک کمپیئر کرتے ہیں ریجنل کنٹری سے, اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے پچھلے اتوار سے. اب ہم جہاں 4% پر چھوڑ کے گئے تھے ایس پی آئی, آج 18% ہے, اور ایک مہینہ بھی 40 مہینوں میں سے ایسا نہیں ہے, ایک مہینہ بھی جو اس میں یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا مہنگائی کو. ٹھیک ہے, آپ کو ساری وہ کمٹمنٹس یاد ہیں, سارے دعوے یاد ہیں, شوگر کے حوالے سے, گندم کے حوالے سے. اگر ہمارے وزیر اعظم, اور یہ علی عوان صاحب آپ سن لیں, اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں گندم اس لیے مہنگی ہوئی, گندم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس لیے مہنگی ہوئی کیونکہ ہم آپ کے اپنے نہیں سنتے آپ کی یار, دیٹ از ہلیریس یار علی بھائی, بیچ میں آپ کمنٹ کر کے نا آپ نے میرا مومنٹم خراب کر دیا. چلے آپ کنٹینیو کریں. گندم اس لیے مہنگی ہوئی کہ ہم نے اس کا فورکاسٹ صحیح نہیں کیا تھا اور ڈیلے کیا تھا امپورٹ کرنے میں. شوکت ترین صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہاں LNG اس لیے مہنگی ہوئی ہے, یہ میں بالکل شوکت ان کی سٹیٹمنٹ اس لیے مہنگی ہوئی ہے کیونکہ صحیح ٹائم پر فیصلے ہم نے نہیں